بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وجميع أهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب زدني علما وألحقني بالصالحين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صدق الله العظيم اللهم إني أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ بزرگان محترم، برادران عزیز، سلسلے کے مخلصین اور ہماری قابل احترام مائیں، بہنیں اور عزیز بچیاں، خطاب جمعہ کے ضمن میں جو سلسلہ جاری ہے وہ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت مبارکہ، آپ کے اخلاق مبارکہ کی روشنی میں آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے مہمان نوازی اور ضیافت۔ یہ موجودہ جو سلسلہ ہے اس کی یہ 27ویں قسط ہے۔ میرے عزیزوں اور دوستوں، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مہمان نوازی مشہور زمانہ ہے۔ آپ کی مہمان نوازی کا عالم یہ تھا کہ خود بھوکے رہ کر مہمانوں کو کھانا کھلا دیا کرتے تھے اور مہمانوں کی ہر طرح سے خدمت کرتے ہیں اور ان کے آرام کا بھی خیال فرماتے ہیں۔ بیان کیا جاتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بنفس نفیس ان مہمانوں کی خاطرداری اور تواضع فرماتے تھے۔ یوں بھی جو لوگ حاضر ہوتے تھے بغیر کچھ کھائے پیے واپس نہ آتے تھے۔ فیاضی میں کافر و مسلمان کا امتیاز نہ تھا، مشرک و کافر سب آپ کے مہمان ہوتے ہیں اور آپ یکساں ان کی مہمان نوازی کرتے ہیں۔ کبھی ایسا بھی ہوتا کہ مہمان آ جاتے اور گھر میں جو کچھ موجود ہوتا وہ ان کی نظر ہو جاتا اور تمام اہل و عیال فاقہ کرتے ہیں۔ آپ راتوں کو اٹھ اٹھ کر اپنے مہمانوں کی خبر گیری فرمایا کرتے تھے۔ سن 9 ہجری میں نجران سے 8 آدمیوں پر مشتمل نصارہ کا ایک وفد حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کو مسجد نبوی میں ٹھہرایا اور اپنے طریق پر نماز پڑھنے کی بھی اجازت دے دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کی نہایت اہتمام سے خود مہمانداری کی۔ یہی وہ لوگ تھے جن کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مباہلے کی دعوت دی، لیکن وہ اسے
قبول کرنے کی جرأت نہ کر سکے۔ اسی طرح بنو ثقیف کا ایک وفد جب طائف سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بنفس نفیس اس کی نہایت خاطر و تواضع فرمائی، حالانکہ یہ لوگ بدترین اسلام دشمنی کا مظاہرہ کر چکے تھے۔ ایک دفعہ مسلمانوں کے محسن نجاشی شاہ حبشہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں ایک وفد بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سفیروں کو اپنے ہاں مہمان رکھا اور بنفس نفیس ان کی مہمانداری کی۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ کیوں زحمت فرماتے ہیں؟ ان کی خدمت کے لیے ہم موجود ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، ان لوگوں نے میرے ساتھیوں یعنی مہاجرین حبشہ کی مہمانداری کی ہے، اس لیے ان کی خدمت میں خود کرنا چاہتا ہوں۔ ایک دفعہ ایک کافر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہاں مہمان ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ایک پیالہ دودھ پلایا، وہ سیر نہ ہوا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا پیالہ پلایا، وہ بھی کافی نہ ہوا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرا، چوتھا، حتیٰ کہ 7 پیالے دودھ کے اس کو پلائے اور وہ سیر ہو گیا۔ اس سارے عرصے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت مطمئن اور کشادہ رو رہے، اور نہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک پر شکن آئی اور نہ کوئی حرف استعجاب آپ کی زبان مبارک سے نکلا۔ حضرت عبداللہ ابن بسر فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس ایک اتنا بڑا پیالہ تھا جس کو 4 آدمی اٹھاتے تھے، جس کو غرا کہا جاتا تھا۔ جب قربانی کا دن ہوتا اور نماز سے لوگ فارغ ہو جاتے تو وہ بڑا پیالہ لایا جاتا اور اس میں ثرید تیار رہتا، لوگ اس کے گردا گرد جمع ہوتے۔ جب مجمع کثیر ہوتا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھٹنے کے بل بیٹھ جاتے۔ ایک اعرابی نے یہ دیکھ کر کہا کہ یہ کون سی بیٹھک ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک نے مجھ کو کرم کرنے والا بندہ بنایا ہے اور مجھ کو جبر اور سرکشی کرنے والا نہیں بنایا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کنارے کنارے سے کھاؤ اور اس کے بیچ کا اونچا حصہ چھوڑے رکھو، اس میں برکت دی جاتی ہے۔ حضرت مقداد رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں اور میرے 2 رفیق اس قدر تنگ دست تھے کہ بھوک سے بینائی جاتی رہی۔ ہم لوگوں نے اپنے تکفل کی درخواست کی لیکن کسی نے منظور نہیں کی۔ آخر ہم لوگ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دولت خانے پر تشریف فرما تھے اور 3 بکریوں کو دکھا کر فرمایا کہ ان کا دودھ پیا کرو۔ چنانچہ ہم میں سے ہر شخص دودھ دوہ کر اپنا اپنا حصہ پی لیا کرتا تھا۔
ایک دفعہ ایک کافر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے یہاں مہمان ٹھہرا۔ رات کو سوتے ہوئے اس کے پیٹ میں کچھ گڑبڑ ہو گئی اور بستر ہی میں پخانہ نکل گیا۔ صبح کو شرمندگی کے باعث حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے پہلے ہی اٹھ کر چلا گیا۔ راستے میں یاد آیا کہ جلدی کی وجہ سے تلوار وہاں بھول آیا ہوں۔ تلوار لینے کے لیے واپس آیا تو کیا دیکھتا ہے کہ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود بستر کو صاف کر رہے ہیں۔ صحابہ کرام عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، ہم یہ کام کر لیں گے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نہیں نہیں، وہ شخص میرا مہمان تھا اور مجھے ہی یہ کام کرنا چاہیے۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نظر اس شخص پر پڑی تو فرمایا بھائی، تم اپنی تلوار یہاں بھول گئے تھے، اسے لے جاؤ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ کو دیکھ کر اس شخص کے دل سے کفر و شرک کا زنگ فی الفور اتر گیا اور وہ اسی وقت مشرف اسلام ہو گیا۔ صحابہ کرام میں سے سب سے مفلس اور نادار گروہ اصحاب صفہ کا تھا۔ وہ مسلمانوں کے مہمان عام تھے، لیکن ان کو زیادہ تر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان ہونے کا شرف حاصل ہوتا۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کے پاس 2 آدمی کا کھانا ہو وہ ان میں سے 3 آدمی کو، اور جن کے پاس 4 آدمیوں کا کھانا ہو وہ ان میں سے 5 آدمیوں کو ساتھ لے جائیں۔ چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ 3 آدمیوں کو ساتھ میں لے گئے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 10 آدمیوں کو اپنے ہمراہ لے گئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ فرماتی ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے 6-7 صحابہ کی معیت میں کھانا تناول فرما رہے تھے کہ ایک اعرابی آیا اور 2 لقموں میں سارا کھانا چٹ کر گیا۔ اس کی اس حرکت پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا اگر یہ اعرابی کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیتا تو یہ کھانا تم سب کے لیے کافی ہو جاتا۔ تم میں سے جب کوئی شخص کھانا شروع کرے تو بسم اللہ پڑھ لیا کرے، اور اگر ابتدا میں بسم اللہ پڑھنا بھول جائے تو یہ الفاظ کہہ لے بسم اللہ اولہ و آخرہ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سید الانبیاء والرسل ہیں۔ آپ کی حیات طیبہ کے مطالعے سے انسان کو اس بات کا یقین ہو جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی اپنی خاطر نہیں بلکہ خدا کی مخلوق کی خاطر گزاری ہے۔ سبحان اللہ۔ اور قیامت والے دن اولین و آخرین کے بے مثال اجتماع میں تو آپ وہ واحد ہستی ہوں گے جن کو اپنی نہیں بلکہ اپنی امت کی فکر دامنگیر ہوگی۔ یا رب امتی امتی، یا رب امتی امتی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ اس حقیقت کا گواہ ہے کہ جب دین و ملت کو
قربانیوں کی ضرورت محسوس ہوئی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کو اور اپنے اہل خاندان کو سب سے مقدم رکھا۔ جنگ بدر کی مبارزت طلبی میں حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے جن مسلمان بہادروں کو دعوت مبارزت دینے والوں کے مقابلے کا حکم دیا تھا وہ تینوں ہاشمی تھے اور آپ کے کنبے کے چشم و چراغ تھے۔ لیکن جب قومی وسائل سے استفادے کا وقت آتا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کنبے کے جوانوں کو ارشاد فرماتے تھے کہ تم خاندان نبوت کے چشم و چراغ ہو، تمہارا کام دین کی خدمت کرنا اور اس کی خاطر قربانیاں دینا ہے، دین سے دنیاوی فوائد حاصل کرنا تمہاری شان کے شایان نہیں ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے میں چند ایسے واقعات پیش کرنے جا رہا ہوں جن میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انتہائی احتیاج اور ضرورت کے باوجود دوسروں کو اپنی ذات پر اور اپنے اقربا پر ترجیح دی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی قسم جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، میں بھوک کی وجہ سے اپنا پیٹ زمین پر رکھتا تھا اور کبھی میں بھوک کی وجہ سے اپنے پیٹ پر پتھر باندھتا تھا۔ ایک روز میں لوگوں کے راستے میں بیٹھا جس سے وہ باہر آتے تھے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہاں سے گزرے۔ میں نے آپ سے قرآن حکیم کی ایک آیت کے متعلق دریافت کیا۔ ان سے آیت کے متعلق پوچھنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ مجھے کچھ کھلا کر سیر کر دیں۔ انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ میرے پاس سے گزرے، ان سے بھی میں نے قرآن حکیم کی آیت کے متعلق پوچھا۔ ان سے بھی آیت کے متعلق پوچھنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ مجھے سیر کر دیں۔ وہ بھی گزر گئے اور انہوں نے میری حاجت کو پورا نہ کیا۔ پھر حضرت ابو القاسم حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے۔ آپ نے مجھے دیکھا تو تبسم فرمایا۔ میرے اندر بھوک کی جو شدت تھی آپ اس کو سمجھ گئے اور آپ نے میرے چہرے کے آثار کو بھانپ بھی لیا۔ پھر آپ نے فرمایا، ابو ہریرہ، میں نے عرض کیا کہ لبیک یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا، میرے ساتھ آؤ۔ آپ چل پڑے اور میں آپ کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ آپ نے گھر میں داخل ہونے کے لیے اجازت طلب کی، مجھے بھی اجازت مرحمت فرمائی اور اندر داخل ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک پیالے میں دودھ نظر آیا۔ آپ نے فرمایا، یہ دودھ کہاں سے آیا ہے؟ اہل خالہ نے عرض کیا کہ یہ دودھ فلاں شخص نے بطور ہدیہ آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے۔ آپ نے فرمایا، ابو ہریرہ، میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ حاضر ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اصحاب صفہ کے پاس جاؤ اور انہیں میرے پاس لاؤ۔ اہل صفہ اسلام کے مہمان ہیں اور وہ اہل و عیال اور مال و دولت سے آزاد ہیں۔ اگر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں صدقے کا مال آتا تو وہ آپ سارا مال
ان کے پاس بھیج دیا کرتے تھے اور خود اس سے کچھ بھی نہ لیتے تھے، اور اگر آپ کے پاس کچھ مال بطور ہدیہ آتا تو آپ اس مال میں سے کچھ ان کی طرف بھیجتے اور کچھ خود بھی لے لیتے تھے۔ مجھے یہ بات ناگوار سی گزری۔ میں نے اپنے دل میں کہا، اہل صفہ اتنے سے دودھ کو پی کر کیا کریں گے؟ میں خود اس کا زیادہ مستحق تھا کہ یہ دودھ مجھ کو عطا فرمایا جاتا تاکہ میں اس کو پی کر قوت حاصل کرتا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائیں گے اور مجھے حکم دیں گے کہ میں اصحاب صفہ کی خدمت میں پیش کروں۔ اس صورت میں شاید ہی اس دودھ میں سے مجھے کوئی گھونٹ مل جائے۔ بہرحال خدا اور اس کے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کی تعمیل کے بغیر چارہ کار نہ تھا۔ میں اصحاب صفہ کے پاس گیا اور ان کو بلا لایا۔ وہ آئے اور حاضری کے لیے اجازت طلب کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت مرحمت فرمائی۔ وہ کاشانہ اقدس میں اپنی اپنی جگہوں پر بیٹھ گئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ، میں نے عرض کیا، لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا، دودھ کا پیالہ پکڑو اور ان اصحاب کو پیش کرو۔ میں نے پیالہ پکڑا اور ان کو ان کی خدمت میں پیش کرنے لگا۔ میں ایک شخص کو دودھ کا پیالہ دیتا، وہ دودھ پیتا تھا حتیٰ کہ سیراب ہو جاتا اور پیالہ مجھے لوٹا دیتا۔ پھر میں دوسرے شخص کو پیالہ دیتا، وہ دودھ پیتا تھا حتیٰ کہ سیراب ہو جاتا اور پیالہ مجھے لوٹا دیتا، حتیٰ کہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک پہنچا، جب کہ سب لوگ سیراب ہو چکے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیالہ پکڑا، اسے اپنے دست اقدس پر رکھا، پھر میری طرف دیکھا اور تبسم فرمایا۔ آپ نے فرمایا، ابو ہریرہ، میں نے عرض کیا، لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا، اب میں اور آپ باقی رہ گئے ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ سچ فرما رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا، بیٹھو اور دودھ پیو۔ میں بیٹھا اور میں نے دودھ پیا۔ آپ نے فرمایا، اور پیو۔ میں نے اور پیا۔ آپ مسلسل فرماتے رہے، پیو، حتیٰ کہ میں نے عرض کیا، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، میں مزید پینے کی گنجائش نہیں پا رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پیالہ مجھے دو۔ میں نے پیالہ آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ آپ نے خدا کی حمد و ثنا کی اور بسم اللہ پڑھ کر بچا ہوا نوش فرما لیا۔ سبحان اللہ، یہ معجزہ تھا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کا۔ حضرت عبداللہ ابن ابی ملیکہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں ریشم کی کچھ قبائیں پیش کی گئیں جن کو سونے کے بٹن لگے ہوئے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان قباؤں کو کچھ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں تقسیم کر دیا، اور ان میں سے ایک قبا حضرت مخرمہ رضی اللہ عنہ کے لیے علیحدہ کر لی۔ جب حضرت مخرمہ رضی اللہ تعالی عنہ حاضر خدمت ہوئے تو حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ان سے فرمایا، یہ قبا میں نے تمہارے لیے رکھ رکھی تھی۔
تاریخ اسلام کے مطالعے سے انسان پر یہ حقیقت منکشف ہوتی ہے کہ جو شخص بھی حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دامن رحمت سے وابستہ ہو گیا، اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا ہونا ممکن نہ رہا۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ غریب الوطنی کی حالت میں آپ کے دامن سے وابستہ ہوئے۔ ان کے والد اور بھائی تلاش بسیار کے بعد ان تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے اور انہیں اپنے ساتھ اپنے گھر لے جانے کی خواہش کا اظہار کیا، تو حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ نے گھر بار، عزیز و اقارب، رشتہ دار سب کچھ چھوڑنا گوارا کر لیا، لیکن مدنی تاجدار سے جدائی کو گوارا نہ کر سکے۔ سبحان اللہ۔ میرے عزیزوں اور دوستوں، حقیقت یہ ہے کہ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے دلوں کی کیفیات وہی تھیں جو حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دل کی کیفیت تھی۔ اس کی وجہ صرف اور صرف حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی دل کو موہ لینے والی ذات گرامی، آپ کا محبت اور شفقت سے لبریز رویہ، آپ کی کشادہ دلی اور عالی ظرفی تھی۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اور آپ کو اور پوری امت کو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق مبارکہ سے متصف فرما دے، اور ان اخلاق مبارکہ کے نتیجے میں اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اور آپ کو، پوری امت کو، اپنی مکمل رضا اور خوشنودی عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین، والصلاة والسلام علی النبی الکریم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذی الجلال والإکرام۔ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔